جب بیت الخلاء میں جائیں تو جوتا یا چپل پہن کر داخل ہوں، ننگے پاؤں نہیں جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نہ کسی طرح کوئی چھینٹ، کوئی نجاست کے ادھر ادھر گرنے کا، پڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور انسان جب اندر جاتا ہے تو وہ نجاست کیا ہو جاتی ہے، پاؤں کے ساتھ لگ سکتی ہے، اور پھر واپس اگر آپ کمرے میں انہی پاؤں کے ساتھ آ رہے ہیں تو واپس وہ پلٹ کر نجاست کمرے تک آ جائے گی۔ جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجیے، خاص طور پر جو لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر بند گھر نہیں ہے اور کیڑے مکوڑوں کے اندر باہر آنے جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ جوتا ایک گندی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ جس میں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ آسانی سے جا کر اپنی غذا تلاش کر سکتے ہیں، تو اس لیے جھاڑ کر جوتا پہنیے، خصوصاً اگر وہ بند جوتا ہو تو۔ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھی، اندر جا کر نہیں، داخل ہونے سے پہلے باہر ہی پڑھ لیں، جاتے جاتے رستے میں پڑھ لیں، یہ نہیں کہ وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر پڑھ کے پھر اندر تشریف لے جائیں اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ کب یہ فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھی استعمال کریں ٹوائلٹ۔ تو ایسی صورت میں دین کے عمل کو اس طریقے پر نہ کریں کہ دوسروں کے لیے نفرت کا ذریعہ بن جائے، کہ تمہاری تو دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور دوسروں کو تم نے پریشان کر رکھا ہے، تو یہ امپریشن نہ ملے گھر والوں کو۔ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، کیونکہ گندی جگہ یا نجاست کی جگہ ناپاک جنوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں اور عام طور پر ان جگہوں پر وہ موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے ان سے پناہ مانگتے ہوئے اندر جانا چاہیے۔